نام کے ساتھ جس کا نام مجھ سے بھی پہلے عرش کے کنارے پہ لکھا ہوا ہے، یہ کوئی عام نہیں ہو سکتا، یہ کوئی خاص ہی ہو سکتا ہے۔ اور خاصوں کی بات کبھی موڑی نہیں جاتی۔ جب میں نے خاص کا وسیلہ پیش کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ نے میری دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کب کی بات ہے، کب کا زمانہ چلا۔ اس کے بعد آئے قرآن مقدس کے اندر کئی آیات ایسی ہیں کہ جس کے اندر ثبوت ملتا ہے کہ حضور کی تشریف آنے سے پہلے بھی آپ کا ذکر خیر موجود تھا۔ قرآن کہتا ہے وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ جب عرب کے قبائل کا کسی اور اہل کتاب کا کسی اور سے ٹکراؤ ہوتا نا، تو وہ کیا کرتے؟ وہ ایک دعا کرتے تھے، کہتے تھے وَقَالُوا مِن قَبْلُ، آپ کے آنے سے پہلے يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کے مقابلے میں جو کھڑے ہوتے جن سے ان کا ٹکراؤ اور جنگ ہوتی، ان کے مقابلے میں اترنے سے پہلے وہ دعا کرتے تھے اللہ جو تیرا محبوب آ رہا ہے اس کے صدقے میں ہمیں فتح عطا فرما۔ اور قرآن کے لفظ ہے وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، وہ ان کافروں پر فتح حاصل کرتے تھے کب؟ جب آنے والے محبوب کا وسیلہ پیش کر کے دعا کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد 2275 سال پہلے اللہ کے خلیل رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ آپ اندازہ کریں 2275 سال پہلے اللہ کے خلیل اس محبوب کے آنے کی دعا مانگ رہے ہیں جس محبوب کے لیے اللہ نے کل کائنات کو سجا رکھا ہے۔ کتنی دیر پہلے تذکرہ ہوا۔ آج کی جو آیت کا مختصر حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، ذرا اس سے بھی نیچے آ جائیں، اس سے بھی نیچے آ جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تشریف آوری سے 1000 سال پہلے، کتنا بولو سارے کتنا؟ 1000۔ ایک دو سال کی بات نہیں کر رہا، 5-10 سال کی بات نہیں کر رہا، 100-200 سال کی بات نہیں کر رہا، 1000 سال پہلے۔ اور عجیب بات ہے اس شخص کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ سورہ دخان کی آیت نمبر 37 کی ہے غلط جی 37۔ ایک شخص کا نام آتا ہے جس کا نام ہے تبع۔ کیا نام ہے؟ لفظ ہے قرآن کے اہم خیر ام قوم تبع، قوم تبع کا ذکر ہے۔ اب یہ تبع کون ہے اور اس کا کیا ایسا خاص کام ہے کہ اس کا ذکر قرآن میں ہے؟ تبع کا ذکر قرآن میں ہے، اس کا نام موجود، کیا خاص اس نے کام کیا؟ توجہ میں چاہتا ہوں مختصر سے ٹائم ہے، یہ بات بڑی تاریخی ہے جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں تبع اس کا اصل نام تھا الحمیری۔ کیا نام تھا؟ الحمیری۔ اور اس کا لقب تھا تبع الاول۔ الحمیری اس کا نام ہے، اور یہ یمن کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ گزرا ہے۔ کس کا بادشاہ ہے؟ یمن کا بادشاہ۔ یاد رکھیں یہ جو تبع ہے نا، یہ یمن کا ایک ٹرم ہے، ایک عہدے کا نام ہے۔ اب دیکھیں نا پاکستان کے اندر کسی نام سے بھی کوئی شخص ہو، جب وہ مسند صدارت پہ آ جائے تو ہم اس کو صدر پاکستان کہتے ہیں، بھلے کوئی نام سے بھی ہو، ٹھیک ہے؟ اسی طرح مسند وزارت عثمہ سے آ جائے، عثمہ پہ آ جائے تو وہ کسی نام سے بھی ہو، وزیر اعظم فلاں۔ اسی طرح ایران کے اندر جو بھی بادشاہ بنتا اس کو کسرا کہا جاتا تھا۔ اسی طرح روم کا جو بادشاہ بنتا اس کو کیسر کہا جاتا تھا۔ مصر کا جو بادشاہ بنتا اس کو کیا کہتے تھے؟ فرعون۔ یمن کا جو بھی بادشاہ بنتا اس کا نام، اس کا لقب ہوتا تھا تبع۔
اب اس کا اصل نام تھا کیا؟ الحمیری۔ الحمیری جو شخص تھا تتبع الاول الحمیری، یہ ایک شاہانہ زیر رکھتا تھا اور اس وقت جمل کا طوطی بولتا تھا، اور تقریباً کم و بیش قریب کی ساری ریاستوں پہ اس کی ایک حکمرانی تھی۔ جیسے آج ایک بدمعاش ملک امریکہ جیسا سارے ملکوں پہ حکمرانی کا ایک خواب رکھتا ہے کہ سارے میری بات مان کے چلیں، اسی طرح یمن کا ایک طوطی بولتا تھا۔ یمن کی حکومت اتنی پاورفل تھی کہ جو کہہ لیں اس وقت کا وہ کہہ لیں سب سے طاقتور ملک تھا۔ یہ الحمیری اپنے لشکر کو لے کر نکلا اور اس خیال سے نکلا کہ کون سا ملک ہے جو میرے مقابلے میں کھڑا ہوگا، میرے پاس اتنا بڑا لشکر ہے۔ ایک روایت میں امام طبرانی نے لکھا ہے کہ 1,33,000 یہ گھوڑوں کا لشکر لے کے نکلا، اور اس کے علاوہ پیدل سوار بھی لاکھوں لوگ تھے۔ 1,00,000 دائیں رکھتا، ایک بائیں رکھتا، ایک آگے ایک پیچھے، اور گھوڑ سواری کر کے یہ یمن سے نکلتا ہے۔ اس کا خیال یہ ہے کہ میں آج سے دنیا کو فتح کر کے واپس لوٹوں گا، یعنی جس ملک میں بھی جاتا، جدھر کا رخ کرتا، اب وہاں کی حکومت یا جو کہہ لیں گے ان کا ایک جو دفاعی نظام تھا وہ اتنا طاقتور نہیں تھا جو اس کے مقابلے میں کھڑا ہوتا۔ جس ملک کی طرف یہ رخ کرتا وہ ملک کی حکومت یا اس کے کارکنان جو نمائندے وہ پہلے سے ہتھیار ڈال کے کھڑے ہو جاتے کہ جناب آپ بے شک قبضہ کرنا چاہیں تو کر لیں، ہم آپ کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے، حکم کریں کیا کرنا ہے۔ تو اس طرح یہ ملکوں کو فتح کرتا چلا گیا، آگے چڑھتا چلا گیا۔ اچھا ایک اور یہ کام کرتا تھا کہ جس ملک کو یہ فتح کرتا وہاں پہ ندا منادی کرواتا کہ اس شہر کے یا اس کے دارالخلافہ کے اندر جتنے حکماء ہیں، دانشور لوگ ہیں اور بڑے علماء ہیں، وہ سب کے سب میرے سامنے لائے جائیں۔ اب وہ سارے حکماء اور دانشور علماء کو ایک جگہ میں اکٹھا کرتا اور ان میں سے صرف 10 لوگ چناؤ کرتا، جو کہہ رہے کہ ساری علم کی دانشوری کی وہ کریم نکالتا، 10 لوگ چناؤ کرتا اور باقیوں سے کہتا کہ آپ اپنے اپنے گھروں پہ جاؤ، اور ان 10 سے کہتا کہ تم میرے ساتھ چلو گے، اب آگے میں بڑھوں گا تو میرے ساتھ تم نے چلنا۔ اب چونکہ طاقتور حکمران تھا، اس کی کوئی انکاری نہ کرتا، وہ اس کے ساتھ چل دیتے۔ اب آگے سے آگے یہ ملکوں کو فتح کرتا چلا گیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اتنے ملکوں کو اس نے فتح کیا، اتنے علاقوں کو فتح کیا، اتنے شہروں کو فتح کیا کہ اس کے ساتھ یہ چلنے والے حکماء علماء کی تعداد 10 بڑھتی گئی، اور روایت میں ہے کہ 4,000 لوگ ہو گئے۔ کتنے؟ 4,000 لوگ ہو گئے جو اس کے ساتھ حکماء اور دانشور اور علماء چلنے والے تھے، باقی علاقوں کا لشکر ہے۔ اب یہ فتح کرتا چلا گیا، چلتا چلا گیا، رخ کر لیا اس نے مکہ کی سرزمین کا۔ یہ عرب کنٹری کے اندر داخل ہو گیا اور اس میں کرتا چلا گیا۔ جب پہنچا نا مکہ شہر کے کنارے تو پچھلے شہروں کا معمول یہ تھا، دور سے پتہ چل جاتا حمیری آ رہا ہے، طب آ رہا ہے، اس کے سامنے سرنڈر کر جاؤ، ہتھیار ڈال دو اور اس کی بات مانو، وگرنہ وہ خون ریزی کرے گا اور تمہیں قتل کر کے رکھ دے گا۔ لیکن جب یہ مکہ کے کنارے پہنچا تو شہر میں سے کوئی بھی نہیں آیا، کوئی بھی کسی نے ہتھیار ڈالنے کی بات ہی نہیں۔ یہ چیخا، اور اس کے ساتھ چلنے والا وزیروں میں سے ایک اس کا سینئر وزیر تھا جس کا نام تھا اماریس۔ کیا نام تھا؟ اماریس کو اس نے بلایا، اس نے کہا جاؤ اس شہر کے لوگوں سے پتہ کر کے آؤ کیا وجہ ہے، انہوں نے پتا میری طاقت کتنی، میں کتنے بڑے لشکر کے ساتھ آ رہا ہوں، اور انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی، یہ باہر نکلا ہی نہیں، میرے استقبال نے کیا اور میرے سامنے سرنڈر نے کیا، انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے، کیا وجہ ہے؟
ہماری سے جاتا ہے شہر کا وزٹ کر کے واپس آ کے کہتا ہے تو بادل سجے ہے، اس شہر کے اندر ایک ایسا گھر ہے کہ جس گھر پہ اس شہر کے لوگوں کو بڑا ناز ہے۔ وہ کون سا گھر؟ امانیس نے کہا کہ اس گھر کا نام ہے کعبۃ اللہ۔ اس گھر کا نام کیا ہے؟ کعبۃ اللہ۔ اور اس شہر کے لوگوں کو اس پہ بڑا ناز ہے کہ ہم اس شہر کے باسی ہیں جس میں کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر ہے، اور اس گھر کے ہوتے ہوئے اس شہر کو کوئی مٹنے نہیں دے گا، اس شہر کو کوئی لٹنے نہیں دے گا، اس شہر کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا، اس کے شہر کے اندر کوئی اپنی حکمرانی قائم نہیں کر سکتا۔ سب سے بڑا حکمران کوئی ہے جس کا یہ گھر ہے۔ تو بچی کھا اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے کہ وہ کوئی مسلمان تھوڑا ہی تھا، وہ بھی ایک بت پرست تھا۔ اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو معذاللہ اس نے کہا کہ اچھا اگر یہ بات ہے کہ اس گھر کی وجہ سے ان کو یہ بڑا ناز اور فخر ہے، تو اس نے کہا کہ گھر ہی نہیں رہنے۔ آپ کو پتہ ہے ایک اور بدبخت بھی آیا تھا ہاتھیوں کا لشکر لے کر اس گھر کو گرانے، ابرا، وہ بھی جو الگ مضمون ہے۔ دوسرا یہ شخص تھا جس نے یہ غلط خیال کیا تھا اور غلط دعویٰ کیا تھا کہ میں اس گھر کو مسمار کر نماز ادا، اس گھر کو، یہ گھر نہ رہے گا ان کا فخر ٹوٹ جائے گا اور یہ میرے سامنے زیر ہو جائے گا۔ اس نے ارادہ کیا اور اماریس کو کہا کہ صبح لشکر سارا ترتیب دے دیں اور صبح ہم نے نکلنا ہے اس گھر کو گرانے، اس گھر کو مسمار کرنے معاذاللہ، تاکہ یہ ان کا فخر ہے کہ میں طاقت کو توڑنا چاہتا ہوں۔ اماریس نے کہا بادشاہ سلامت ٹھیک ہے، میں حکم دے دیتا ہوں، سارے لشکر کو حکم ہو گیا کہ صبح جناب نکلنا ایک محاذ کے لیے، ایک حملہ کرنا۔ این صبح کے وقت جب چلنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ تبا کے کانوں سے خون بہنے لگا، ناک سے خون بہنے لگا، سر اتنا شدید درد میں مبتلا ہوا کہ یہ ٹکرے مارنے لگا اور اس کے ناک اور کان سے خون بہنے لگا، اور ایک روایت میں نے پڑھا کہ پیپ بہنے لگی اور جو تڑپنے لگا، چیخنے لگا، اس طرح کے پکڑ میں آ گیا اور یہ اپنی مصیبت میں پڑ گیا۔ لشکر کھڑا تھا، اماریس کو بلایا گیا، اماریس جلدی کر لشکر کے ساتھ چلنے والے حکماء ہیں سب کو بلاؤ، طبیبوں کو بلاؤ، فوراً علاج کرو۔ اب حکماء آ گئے، اس کے طبیب آ گئے، سارے اپنا اپنا علاج کر رہے ہیں، طبہ کو کوئی آرام نہیں آ رہا۔ ان علماء میں سے ایک رئیس العلماء جو کہہ لیں کہ اس وقت کا مفتی اعظم، اس نے آپ کے جب پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کہا جی یہ معاملہ ہے کہ طبہ کے کانوں سے خون بہ رہا ہے، ناک سے خون بہ رہا ہے، سر اتنا شدید درد میں مبتلا ہے کہ وہ ٹکرے مارنے لگا ہے، اس کو کوئی سکون نہیں آ رہا۔ مفتی اعظم نے کہا کہ آپ سب لوگ باہر ہو جائیں، مجھے اکیلا طبہ کے پاس چھوڑنا، میں علاج کروں گا۔ طبہ نے کہا ٹھیک ہے جی سارے باہر چلے جائیں، میرا حکم ہے اور ان کو اندر آنے دیں۔ دروازے کو بند کر کے مفتی اعظم نے پوچھا، رئیس العلماء نے پوچھا، طبہ میں تجھ سے دو باتیں کروں گا، آپ نے مجھے اس کا درست جواب دینا ہے تو ٹھیک ہو سکتا ہے، درست جواب دینا تو ٹھیک ہو سکتا ہے، مرتا کیا نہ کرتا۔ ایک بندہ تڑپ رہا ہو اور کوئی آپ کے کہے کہ جی فلاں انجیکشن لگ جائے گا تو مجھے اس کی درد بند ہو سکتی ہے، کوئی بندہ کہے گا کوئی انجیکشن نہ لو۔ رئیس العلماء نے کہا کہ تیرا علاج ہو سکتا ہے لیکن تنہائی میں دو چیزیں پوچھوں گا اور جو میں کہوں گا وہ آپ نے سچ بتانا ہے، جو پوچھوں گا اور جو کہوں گا وہ کرنا ہوگا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ پہلی بات اس رئیس العلماء مفتی اعظم نے پوچھی، بتا
کعبۃ اللہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تیرا ارادہ کیا ہے؟ تو نے سوچا کیا ہے؟ اس کے بارے میں تو نے کوئی بدگمانی تو نہیں کی، کوئی برا خیال تو نہیں کیا؟ تو میں نے کہا آپ نے صحیح سمجھا ہے، چونکہ اس شہر کے لوگوں نے میرا استقبال نہیں کیا، مجھے اپنی طاقت کا گھمنڈ اور نشہ اتنا ہے کہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی میرے سامنے زیر نہ ہو، سرنڈر نہ کرے۔ لہذا میں نے جب پتہ کیا تو پتہ چلا اس شہر کے لوگوں کو اس گھر پہ بڑا ناز ہے، لہذا میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اس گھر کو مسمار کرنے لگا ہوں۔ کہا بات ٹھیک ہے، تو نے سچ بتا دیا ہے کہ تو نے اس گھر کے بارے میں برا ارادہ کیا ہے۔ اب دوسری بات، اور میری بات ختم، دوسری بات یہ ہے اب جو میں کہوں گا وہ تم کرو گے، اور انشاءاللہ جیسے ہی تم کرو گے تیری ساری تکلیف دور ہو جائے گی۔ اس نے کہا جلدی بولیں دوسرا کام کیا ہے؟ رئیس العلماء نے کہا دوسرا کام یہ ہے توبہ کر، اور جتنا اس گھر کے بارے میں برا خیال کیا اس سے باز آ جا، اور اس سے کئی درجے زیادہ اس گھر کے اپنے دل میں تعظیم کو بچا دے۔ توبہ نے کہا میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ رئیس العلماء نے کہا اتنا کام کرنا تیرا کام ہے، تمہیں ہر تکلیف سے نجات دے دینا یہ میرے مالک کا کام ہے، اس گھر کے مالک کا کام ہے، اس گھر والے کا کام ہے۔ تو میں نے کہا رئیس العلماء پھر آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے برا ارادہ ترک کر دیا، اب اس گھر کی تعظیم بھی میں کروں گا، توقیر بھی میں کروں گا، ادب بھی میں کروں گا، اپنی زندگی کی آخری سانس تک اس کا احترام کرنے والا بنوں گا۔ تاریخ کہتی ہے، امام طبرانی نے لکھا ہے جیسے اس نے یہ جملے کہے اس کی ساری تکلیف دور ہو گئی، شفا یاب ہو گئی۔ جب ٹھیک ہوا تو توبہ نے پہلا حکم دیا اپنے وزیر امالیس کو، کہا پہلا حکم یہ ہے سارے لشکر کو جمع کر، اب ہم چلیں گے اسی گھر کی طرف، لیکن اب ہم اس کو مسمار کرنے نہیں جائیں گے بلکہ اس کا طواف کرنے جائیں گے، طواف کرنے جائیں گے۔ اور تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے اس شخص نے کہا کہ اب کیسے پتا چلے کہ میں نے اس گھر کی تعظیم بھی کی ہے، اس نے فوری طور پر ایک غلاف تیار کروایا، اور پہلی مرتبہ تاریخ میں کعبۃ اللہ کو غلاف اس اول الحمیدی نے پہنایا تاکہ یہ تاریخ رقم ہو جائے، پتہ چل جائے، نشانی بن جائے کہ میں نے اس گھر کا طواف بھی کیا ہے، اس کی تعظیم بھی کی ہے۔ تو ادب سے اس نے پہلا کو غلاف اس کا بدلہ کے اوپر چلایا، وہاں سے نکلا، اب وہاں سے آگے چلتا گیا، اور 400 میل جب فاصلہ طے ہو گیا تو وہاں ایک کنواں نظر آیا، اور کنویں کے اوپر اس نے کہا کہ یہ پڑاؤ کر لیں۔ جب پڑاؤ کر لیا تو صبح کو جب رات گزری نا تو چونکہ 4000 علماء اور فقہاء ساتھ چل رہے تھے، وہ سارے کے سارے سحری کے وقت اٹھ کے بیٹھے ہیں، سحری کے وقت جاتے ہیں اور اکٹھے ہو کے بتا رہے ہیں ذرا بتاؤ سب صحیح یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ جب تہجد کے وقت میں سارے حیران کے خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، اور ہر کوئی اسی خوشبو کے ہلوں میں آ رہا ہے، اور جب سب مل کر ایک جگہ پہ سر جوڑ کے بیٹھے تو اس نتیجے پہ پہنچے جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں اسی جگہ سے خوشبو آ رہی ہے۔ اور صبح کے وقت اس وہاں کے مقامی کسی شخص کو تلاش کیا اور ان سے پوچھا کہ ذرا بتا اس جگہ کا نام کیا ہے جہاں پہ ہم نے بسیرا کیا ہے؟ تو پتا چلا اس جگہ کو کہتے ہیں یثرب۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ کبھی وہ یثرب ہوا کرتا تھا لیکن جب میرے مصطفیٰ کے قدم لگے تو مدینہ منورہ بن گئے۔ جب صبح کو پتا کیا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے یثرب، اب وہ علماء، وہ فقہاء، وہ دانشور ان سب نے
متفقہ فیصلہ کیا، کہا بات یہ ہے اب تک ہم تاریخ کی اوراق میں پڑھ چکے ہیں کہ جس جگہ کا نام یثرب ہے ایک دن محمد کا بسیرا وہیں پہ ہوگا، محمد وہیں پہ آئیں گے، مصطفیٰ وہیں پہ آئیں گے، لہذا ہمیں قسمت یہاں پہ لے آئی ہے، ہم جدھر سے بھی چلتے چلاتے یہاں پہنچ گئے ہیں، اور انہوں نے فیصلہ کیا اب قسمت ہمیں لے آئی ہے تو کیوں نہ ہم اس آنے والے محبوب کے انتظار میں یہیں پہ بسیرا کر لیں، یہیں پہ رہ جائیں، اور فیصلہ کیا اب تبا ہمیں کاٹ تو سکتا ہے، ہماری گردن تو اڑا سکتا ہے، لیکن یہاں سے ہم آگے جانے والے نہیں، ادھر ہی ٹھہریں گے۔ صبح ہوئی، دن چلا، تبا کا حکم آ گیا کہ لشکر آگے لے کے جانا ہے اور سب تیار ہو جاؤ، لیکن تمام کے تمام 4000 علماء نے متفقہ فیصلہ سنا دیا کہ جاؤ ہماری جا کے تبا الاول الحمیر کو بتا دو کہ ہم نے جہاں آنا تھا آ گئے ہیں، چونکہ اس محبوب نے یہیں پہ آنا ہے، اس مصطفیٰ نے یہیں پہ آنا ہے جس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، لہذا ہم تو اس کے انتظار میں یہیں پہ ٹھہریں گے، تم ہمیں چھوڑو یا قتل کر ڈالو، اب ہم قدم چل کے آگے نہیں جائیں گے، ادھر ہی ان کا انتظار کریں گے۔ جب تبا کو یہ پیغام پہنچا، تبا دوڑا آیا اور اس کی براہ راست بات کی، سب نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ ہم اسی سرزمین پر رہیں گے، سنو تاریخ سنو، مدینہ کیسے آباد اور اس کا ابتدا کیسے ہونے والی ہے۔ تبا نے کہا اگر تمہارا متفقہ فیصلہ ہے اور تم سب کے متفقہ کہتے ہو کہ اسی جگہ پہ اس محبوب نے آنا ہے، تو پھر ادھر میں دل سے میری دل کی دنیا بدل چکی ہے، لہذا جس محبوب کا تم انتظار کر رہے ہو 1 سال تک میں اور میرا پورا لشکر جہاں انتظار کریں گے، ادھر ہی رہوں گا، میں بھی رہوں گا، اگر جہاں پہ اب ہماری قسمت میں ہوا تو وہ آ جائیں گے تو میں بھی ان کا استقبال کروں گا۔ 1 سال تک تبا وہاں پہ رہتا ہے، اور 1 سال کے بعد جب وہاں سے وہ آگے چلنے لگا تو چلنے سے پہلے اس نے 40,000 گھر تیار کروائے، اور ہر اس دانشور کو، اس علماء میں سے ہر شخص کو ایک گھر تعمیر کر کے کہا کہ آپ یہاں پہ بسیرا کریں اور انتظار کریں، وہ محبوب آنے والا ہے، وہ مصطفیٰ آنے والا ہے۔ 4000 گھر اس نے تعمیر کروائے، اور کروانے کے بعد ایک اسپیشل گھر، سب سے منفرد، سب سے خوبصورت، سب سے اعلیٰ گھر تیار کروایا، اور رئیس العلماء کو بلایا، اور رئیس العلماء کو بلا کے کیا کہا سن میں ایک خط لکھ کے تمہیں دینے والا ہوں، تم جہاں پہ رہو گے انتظار کرو گے، اگر آپ کے ہوتے ہوئے وہ محبوب آ جائے تو میرا خط پہنچا دینا، اور اگر آپ کی زندگی میں وہ نہ آئے تو پھر اتنا کام کرنا ہے، اپنی اولاد کو یہ خط دے کے وصیت کر دینی ہے کہ اگر ان کے ہوتے ہوئے وہ محبوب آ جائیں تو میرا خط ان تک پہنچا دینا ہے۔ اب یہ خط جو تبا الاول الحمیری نے رئیس العلماء کو دیا تھا، سنو میں اس کا متن آپ کو سنانے لگا۔ اس نے لکھا کیا تھا؟ اس نے کہا الہ محمد بن عبداللہ و نبی اللہ و رسولہ و خاتم النبیین۔ اتنے خوبصورت جملے پڑھے ہیں آپ نے، سبحان اللہ نہیں سب بولے۔ تبا 1000 سال پہلے کی بات ہے، حضور کی تشریف آوری سے 1000 سال پہلے تبا یہ جملے لکھ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے الہ محمد بن عبداللہ، میں اس محمد بن عبداللہ کی طرف یہ خط لکھ رہا ہوں، وَنَبِيُّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، جس کا اعزاز سے ہوگا وہ اللہ کا نبی بھی ہوگا، اللہ کا رسول بھی ہوگا، اور خاتم نبوت کا تاج بھی پہنا ہوگا، خاتم النبیین بھی ہوگا۔ آگے اس نے کیا کہا؟ من تبع الاول الحمیری، اور یہ عرض کرنے والا، یہ لکھنے والا یہ تبع الاول الحمیری ہے۔ میری طرف سے آگے جو جملہ لکھتا ہے کہتا ہے اما بعد، ہم نے خط لکھے ہیں نا، وہ ایک طریقہ تھا خط لکھنے کا، اس نے اوپر لکھا یہ خط کس کے نام لکھ رہا ہوں، اور دوسری لائن میں لکھا کون لکھ رہا ہے، اپنا نام لکھا، اور آگے خط کا متن کیا لکھتا ہے، آگے لکھا
اما بعد فإنی آمنت بک وبکتابک الذی انزل علیک، میں آپ پر بھی ایمان لانے کا اعلان کرتا ہوں، آپ کی کتاب کو بھی ماننے کا اعلان کرتا ہوں۔ فإنی آمنت بک 1000 سال پہلے لکھ رہا ہے، فإنی آمنت بک، آنے والے محمد میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں، آپ کی کتاب پر بھی ایمان لا چکا ہوں، وَأَنَا عَلَىٰ دِینِکَ، اور میں آپ کے دین پر بھی ایمان لا چکا ہوں، وَسُنَّتِکَ، آپ کی سنت پر بھی ایمان لا چکا ہوں، وَآمَنْتُ بِرَبِّکَ، اور جس رب کو آپ منوائیں گے میں اس پر بھی ایمان لا چکا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وَبِكُلِّ مَا جَاءَ مِن رَبِّكَ، اور آگے جا کے آخر میں جو مختصر کرتا ہوں، آخر میں جا کے کہتا ہے فَإِنْ أَدْرَكْتُكَ، اگر میں آپ کو براہ راست نہ پا سکا، فَإِنِّي أُمَّتِكَ الْأَوَّلِينَ، میں آپ کی امت میں سے پہلا امتی بننے کا اعلان کرتا ہوں، آپ کی امت میں سے پہلا امتی بننے کا اعلان کرتا ہوں۔ آگے جو جملہ کرتا ہے، کہتا ہے فَاسْفِلِي وَلَا تَنْسِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آنے والے محمد میرے لیے قیامت کے دن شفاعت کر دینا، کہیں بھلا نہ دینا۔ اللہ 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 اللہ، اتنا خوبصورت اس نے خط لکھا اور کس کو دیا؟ رئیس العلماء کو دیا کہ آپ یہاں پہ رہیں۔ کتنے گھر آباد کروائے اس نے؟ کتنے؟ 40,000 گھر، اور ایک گھر سب سے منفرد، سب سے خوبصورت، سب سے اعلیٰ بنوایا، اور بنوا کے کہا جہاں رہے گا کوئی نہیں، وہ صرف جو رئیس العلماء ہے، مفتی اعظم ہے اس وقت کا، اسے کہا تیری ڈیوٹی ہے روز اس گھر کو صاف کیا کرنا ہے، روز اس گھر کو صاف کیا کرنا ہے، اس گھر کی خدمت کیا کرنا ہے، اس لیے کہ یہ گھر میں اس آنے والے محبوب کے لیے بنوا رہا ہوں، جہاں اس کے قدم لگیں گے، یہاں وہی محبوب آ کے رہے گا۔ پھر تاریخ نے دیکھا جب محبوب ہجرت کر کے مدینہ کی سرزمین پر پہنچتے ہیں، اس وقت سارا مدینہ تو آپ کا استقبال کر رہا تھا، سارا مدینہ تو چاہ رہا تھا ہمارے گھر میں آؤ، ہمارے گھر میں آؤ۔ حضور فرماتے ہیں ساتھ آپ پیچھے جاؤ، آج میری اونٹنی معمور من اللہ ہے، اونٹنی کو جہاں میرے رب کا حکم مل رہا ہے یہ وہیں جا کے رکے گی، یہ وہیں جا کے بیٹھے گی، یہ وہیں جا کے ٹھہرے گی۔ تاریخ نے لکھا ہے جب اونٹنی کو چھوڑ دیا گیا اور اونٹنی چلتی 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 جس گھر کے سامنے آ کے رکی ہے، یہ کوئی اور گھر نہیں، یہ وہی گھر تھا، یہ وہی گھر تھا کہ جس گھر کو تم نے بنوایا تھا، اور وہاں کی خدمت کرنے والا کون تھا؟ حضرت ابو ایوب انصاری۔ حضور نے فرمایا ابو ایوب اپنا شجرہ نسب بتاؤ، جب شجرہ نسب بتایا تو یہ اس مفتی اعظم کی اولاد میں سے تھا، اور کہا میرے بڑوں نے بتایا ہے کہ یہ گھر صرف محمد رسول اللہ کے لیے ہے۔